پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اور لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے جوائنٹ 3 روزہ سمر کیمپ سمٹ اینڈ ریٹریٹ 2024 کے آخری اور تیسرے روز 7 جولائی 2024 کو اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف گیسٹ فرحان شہزاد سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل تھے۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمر کیمپ اور ایجوکیشن کے حصول پر گفتگو کرتے ہوئے ٹیکس قوانین اور ٹیکس نظام پر گفتگو کی۔ Honorable President, Lahore Tax Bar Association, to say a few words. Honorable Presidium, distinguished guests, all participants, Malik Bashir Sahab, Chief Guest, Guest of Honor, اور تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں، السلام علیکم۔ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان کے طول عرض سے پاکستان ٹیکس بار کے ممبران، لاہور ٹیکس بار کے ممبران یہاں پہ سب موجود ہیں، اور 3 دن سے جو ہمارا مقصد تھا ٹیکس سمٹ کا، سمٹ اینڈ ریٹریٹ 2024 کا، اس کو بخوبی ہم اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے۔ آپ سب کی کاوشوں سے امید کرتا ہوں اس جو سمٹ کا جو مقصد تھا، جو غرض و مقاصد تھے، جو ایجوکیشنل فیلوشپ، شیئرنگ آف نالج، جو کویسچن آنسرنگ کا سیشن تھا، اکانومی پہ بات ہوئی، جو ٹیکس کے جو مسائل ہیں ان پہ بات ہوئی، ڈیجیٹلائزیشن پہ بات ہوئی، بہت خوبصورت کویسچنز آئے جن سے سب لوگوں نے استفادہ حاصل کیا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے، جس طرح منیب صاحب سامنے بیٹھے ہیں بلوچستان ٹیکس بار سے، ماشاءاللہ اتنی دور سے ٹریول کر کے اس کا آپ نے رونق بخشی۔ ملک بشیر صاحب نے فیصل آباد کی جو نمائندگی کرتے ہوئے وہاں سے دوستوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا۔ احسان اللہ صاحب کو ادارہ سے انہوں نے نمائندگی کی، اور جو دوستوں نے پارٹیسپیٹ کیا، شیخ احسان صاحب سامنے بیٹھے ہیں، نذیر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صاحبان ٹیکس بار سے۔ اسی طرح میرے پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار صاحب کا جو آفتاب حسین ناگرہ صاحب ماشاءاللہ موبائل میں بزی ہیں، انہوں نے نمائندگی کرتے ہوئے سیالکوٹ ٹیکس بار سے جو دوستوں نے شرکت کی۔ بالکل یہ ناممکن تھا کہ اگر میری ٹیم اس کا ساتھ نہ دیتی، جس میں میرے ساتھ جو ہے میرے نائب صدر منیب انصاری شامل ہیں، میاں زاہد محمد زاہد جو بالکل شانہ بہ شانہ میرے ساتھ کھڑے رہے، میری ٹیم میں حسن یوسف صاحب ہیں، احمد رضا جوائنٹ سیکرٹری میرے، اور جو ان کی سرپرستی کرتے رہے میرے جو سینئرز عبدالقادر محمد صاحب ہیں، رانا منیر صاحب کی جو رہنمائی میں محمد نعیم شاہ صاحب، چودھری زاہد عتیق صاحب، اسی طرح چودھری قمر الزمان صاحب، فرحان شہزاد صاحب جو لاہور سے ہر معاملے میں رہنمائی کرتے رہے۔ سابقہ پریزیڈنٹ یہاں پہ موجودہ لاہور ٹیکس بار سے جمیل اختر بیف صاحب ہیں، ایمان کیائیہ صاحب ہیں۔ اسی طرح ملتان سے جو ہمارے ساتھی تشریف لائے، جن دوستوں کا میں نام نہ دے سکوں میں معذرت، کیونکہ سارے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت چہرے، سارے محبت کرنے والے دوست، جو ہم نے اپنی جو بزرگوں کی جو سینئر کی جو روایت جو 2008 میں ہم نے شروع کی اس کو قائم رکھا، اور آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ امید کرتا ہوں اسی طرح انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں گے۔ کوشش تو پاکستان ٹیکس بار جو ہمارا جس کو لیڈ کیا انور کاشف ممتاز صاحب نے، مین تو صحرا ان کے سر پہ ہے، ان کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری ریحان صدیقی صاحب، ہم آپس میں باہمی مشاورت سے ایک دوسرے سے کوارڈینیشن سے اس جو ایونٹ کو کامیاب بنانے میں، جو اس کو سارا ہم نے انتظام کرنے میں ہم نے تو پوری کوشش کی کہ سب ایسے طریقے سے ہو، کسی کی کوئی ناراضگی یا کسی کا جو دل آزاری نہ ہو۔ اور اس کا جو ہم نے دیکھا کہ جو کل سارا دن کا سیشن تھا، جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں سب کا جو اپنی ان کی دلچسپی اس بات کی جو عکاسی کرتی ہے کہ سب نے بڑا محبت کے ساتھ اور بڑی اپنی جو لگن کے ساتھ سیشن کو اٹینڈ کیا، ان میں پارٹیسپیٹ کیا، ڈیفرنٹ کویسچن آنسر کی صورت میں ڈفرینٹ اسپیکرز نے اپنے جو نالج سے ہمیں
جو اپنے علم کی روشنی سے ہمیں تعلیم دی، اس کے متعلق جو آگاہی دی، ہم نے بہت کچھ سیکھا یہاں سے، اور امید کرتا ہوں کہ سب یہاں سے ہیپی جو اپنے واپسی کے سفر کو روانہ ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی ہوٹل مینجمنٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر کسی کی کوئی دیداری یا کوئی سمجھتا ہوں کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ ہم سب پہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، ہماری کوشش تو یہی رہی ہے کہ اینڈ تک، اسٹارٹ سے اینڈ تک ہر چیز ایسے طریقے سے اور بخوبی اس کو انجام تک پہنچا سکیں، اور آپ سب دوستوں کی یہ کعبے سے ہی ممکن ہوا جو سب یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ونس اگین آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آج جو ہے ٹائم کی قلت ہے، کیونکہ سب نے چیک آؤٹ بھی کرنا ہے۔ تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف دا پارٹیسپینٹس، اور امید کرتا ہوں واپسی کا سفر سب کے لیے خیر کا سفر ہوگا، خیر و عافیت سے گھر کو پہنچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ صدر صاحب۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا پریزیڈنٹ پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسی محترم جناب رانا منیر صاحب سے کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور چند جملے کہیں۔ تمہید کی اب ضرورت رہی، چونکہ ہم 3 دن سے سب دوست اکٹھے ہیں اور بار بار ہمارے ہی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ بھی کافی متاثر ہوں گے، تو اس لیے بہت مختصر سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار حضرت کاشف الطاف صاحب کو، اتنا خوبصورت فنکشن، اتنا کامیاب فنکشن جو ہے وہ ہو گیا۔ ابھی کھانے پہ بھی جو بریک فاسٹ پہ بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، یہ خوش اسلوبی سے، خیر و عافیت سے، بغیر کسی بھی صحت کے یہ طے ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ہر جو شخص یہاں تشریف رکھتا ہے، جو آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں ہیں، جو بھی آیا ہے تو بزرگوں کی دعائیں لے کے آیا ہے، اور یہ بزرگوں کی دعائیں ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اب کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو ہم پر قائم و دائم رکھے، اور جو بزرگ ہمارے ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ولی کے رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور کچھ لوگ مجھ سے ایگری ہوتے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے ایگری نہیں ہوتے ہیں، کہ اتنے زیادہ لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے جو ہے وہ اس کا اکٹھا رہنا، اس کی ایک جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی ایک فریکوینسی ہے، کسی کی پازیٹیو ہوتی ہے، کسی کی نیگیٹو ہوتی ہے، اور یہ جو فریکوینسی ہوتی ہے یہ انسان کو اکٹھا کرتی ہے۔ جس کی پازیٹیو فریکوینسی ہے وہ پازیٹیو فریکوینسی کے ساتھ دوسروں کو جب ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے لمحات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ کچھ بات آپس میں نہ بھی کریں، صرف بیٹھے ہی رہیں، ساتھ پاس مل کے بیٹھے تو دوسرا شخص جو ہے اس کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، کراچی سے، بلوچستان سے، سرگودا سے اور ملتان، یہ جتنے بھی ہمارے دوست اتنی دور سے یہاں آنا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری فریکوینسی ایک ہے، اور الحمدللہ یہ ہماری فریکوینسی سب کی پازیٹیو فریکوینسی ہے، اور اس پازیٹیو فریکوینسی کی وجہ سے ہم اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہم بالکل اس بات کو نہیں خیال کرتے کہ اس میں ہمارے سفر کے کیا مسائل ہیں، ہم بالکل اس کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ فی جو ہے یہ زیادہ ہے یا کم ہے، تو ہم اکٹھے ہونا ہوتا ہے، ہم نے مقصد جو ہے ہم نہ ایک دوسرے کو ملنا ہوتا ہے، تو ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جو ہماری بڑی وجہ ہے اکٹھا ہونے کی، وہ ہمارا کامن گول ہے۔ کامن گول کیا ہے؟ وہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اور جب چلتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، جب واپس لوٹیں گے تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ہماری نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا، ہماری ایکسپرٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا، ہم زیادہ نالجیبل ہوں گے جب واپس آئیں گے۔ یہ ایک ہمارا کامن گول ہے۔
تو الحمدللہ میں دوبارہ جو ہے انور کاشف ممتاز صاحب کو، ان کے سیکرٹریز کو، پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کو، ان کی ٹیم کو، ساری ٹیم کو یہ مستحق ہے مبارکباد کے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم اتنے نالجیبل نہیں تھے، جب ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے جو ٹاپک چوز کیے، جو انہوں نے اسپیکر چوز کیے، جو ہمارے نئے برخوردار جنہوں نے پہلی بار مرتبہ اس کو اٹینڈ کیا، اور جنہوں نے اپنی جو جس بندے نے بھی کنٹریبیوشن کی، وہ ساری محبتوں کا نتیجہ ہے، ساری دعاؤں کا نتیجہ ہے، سارے اخلاص کا نتیجہ ہے، ساری نیک نیتوں کا نتیجہ ہے. تو الحمدللہ ہم اس پہ کامیاب ہو گئے. تو یہاں ہم نے سب میں سمجھتا ہوں انجوائے کیا. جو فیملی کے ساتھ آئے انہوں نے فیملی کے ساتھ انجوائے کیا، جو فیملی کے ساتھ نہیں آئے انہوں نے آزادی انجوائے کی. بہرحال میں دونوں کو ہی مبارکباد دیتا ہوں، دونوں ہی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے. اور اس میں جو ایک صرف کمی رہ گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ کمی کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ابھی ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، جو ہمارے ساتھی ہمیں چھوڑ گئے ہوئے ہیں، جو ہمارے کولیگز ہمیں چھوڑ گئے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی لیٹ نہیں ہے. جب یہاں سے ہم اٹھیں گے تو ہم یہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جو ہم موقع دے، دوبارہ جو ہے ہم اکٹھے ہوں. معلوم نہیں کہ کون ہوگا اس دنیا میں، کون نہیں ہوگا. تو ہم یہ چاہیں گے، یہ دعا کرے سے اللہ سے ملتمس ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع فراہم کرے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہوں. اکانومی کے اوپر ہم نے بات کی. ہم نے یہ ٹاپک کبھی بھی نہیں رکھا تھا. بہت 15 سالوں سے جو ہے وہ ہم یہ سمر کیمپ کر رہے تھے. تو یہ اکانومی کے جو ٹاپک رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چوائس تھی، اور اس چوائس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہمیں بہت اویئرنیس آئی کہ جو ہمارے ملک میں کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے اور کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے. اور ہمارا جو مقصد یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی سجیسٹ کریں گے کہ جی اب آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو ریکمینڈ کریں کہ پاکستان ٹیکس بار جو ہے اس کی سجیشن یہ ہے کہ یہ کام کیے جائیں، اور یہ کام نہ کیے جائیں تو ہمارا ملک زیادہ ترقی کر سکتا ہے. یہ ہماری جو عوام ہے یہ اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. یہ ایک یونیک کام تھا جو کہ پہلے ہم نے کبھی نہیں کیا تھا، تو اب ہم نے کیا ہے. تو دیر آئے درست آئے. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ینگ بلڈ آگے آتا ہے، نئے بلبلے کے ساتھ آتا ہے، نئے ذہن کے ساتھ آتا ہے، نئی سوچ کے ساتھ آتا ہے، تو اس میں ترقی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ترقی کا سفر جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان ٹیکس بار، لاہور ٹیکس بار، جتنی بھی بارز ہیں یہ اس میں جاری و ساری رہے گا. سب لوگ نئے چہرے، نئے ذہن کے ساتھ آئیں گے. اس میں ترقی ہوتی ہے. ہم نے اپیلز کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے پورے پاکستان میں، بدترین ایشو تھا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ینگ بالکل نیا اسپیکر میاں زاہد نے بہت اچھا لیکچر دیا، اور اس نے ہر وہ بات جو ہے جو لوگوں کے ذہن میں تھی، جو لوگوں کے ذہن میں ایشوز تھے، اس کو ہمیں ریزالو کرنے کی جو ہے وہ اس میں مدد ملی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اپیلز کے بارے میں ہمارے جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں. اسی طرح جو امینڈمنٹس کے اوپر بات ہوئی، وہ امینڈمنٹس کے اوپر بھی برخوردار ہمارا. میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں، جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ کا میدان آپ کے آگے بہت کھلا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت ترقی کریں گے. تو میری جو وہ تھی خواہش تھی، اور جو میں سمجھتا تھا کہ جی وہ اس نے اس طریقے سے ہی گڈس کو ڈیلیور کیا، اور آپ کو جو ہے اس کی اویئرنیس دی کہ کیا کیا جو ہے. اب جو میری ریکویسٹ ہے، جو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، اور قادر میمن صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیشہ جو ہے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ جہاں اب یہاں ہم جب اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ 12,500 لوگوں کی نمائندگی ہے. تو ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں سے سیکھا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت کن لوگوں کی ہے جو یہاں نہیں آ سکے، کسی بھی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، یا ہم ان کو نہیں بلا سکے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹیسپینٹ کا یہ فرض ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے
کہ وہ یہاں جو نالج انہوں نے لیا ہے وہ اس کو جا کر ان کے ساتھ شیئر کریں جو اب نہیں آ سکے ہیں. یہ امانت ان تک پہنچائیں اور ہم جو ہے وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے صرف 90 جو پارٹیسپینٹس ہیں ہم نے صرف جو ہے ان تک ہی بات نہیں پہنچائی بلکہ 12,500 ممبرس تک بات پہنچائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی ہم دوبارہ ملیں گے تو ہم ایک دوسرے سے کہہ سکیں گے کہ یہ جو امانت تھی ہم نے اس امانت داروں کے حوالے کر دی ہے اور کوشش کی ہے کہ اپنے اپنے لیول پہ جا کر اپنی اپنی باس پہ جا کر آپ اس پہ جا کے سیمینار کریں, اس پر لیکچر کریں اور اس پہ جہاں سے جو کچھ سیکھا ہے وہاں ہم کو سیکھیں. تو یہ میری درخواست سب سے ہوگی. امید ہے کہ میں اس پہ آپ سب کامیاب ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جس عہدے پہ ہوں اس عہدہ پہ یہ ہے کہ جو جس طرح کہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے, میں اس عہدے پہ ہوں تو اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کے لیے, سب کا بھلا سب کی ہے, سب کے لیے دعا کریں, چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے, اور اگر کسی میں آپس میں کوئی رنجش ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے, اگر کسی کا مسئلہ ہے تو اس کو کوشش کرے, اور سب سے بڑھ کر سب کے لیے دعائیں کریں, سب کے لیے دعائیں کریں. تو میں سب کے لیے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی فیملیز پہ بخیریت لے جائے, آپ کا سفر جو ہے آسان ہو, آپ کا سفر جو ہے وہ محفوظ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم ناصر ہو. بیسیکلی اس وقت اسٹیج پہ موجود سارے جتنے لوگ موجود ہیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. مشتاق صاحب, آفتاب ناگرہ صاحب, نواز شیخ صاحب, رانا منیر صاحب, فرحان شہزاد صاحب, بشیر ملک صاحب, قادر میمن صاحب, نعیم شاہ صاحب, لاہور ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ شہباز صدیق, اور پاکستان ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ سیکرٹری ریحان صدیقی صاحب, جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار میاں ظاہر, میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قمر زمان صاحب, زاہد عتیق صاحب, محمد زبیر صاحب, اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب میرے لیے قابل احترام ہیں. بس ہم نے کوشش کی, کوشش آپ کے سامنے ہے. ہم نے انیشیل اسٹیج پہ 3-4 دفعہ سوچا کہ یہ پروگرام کریں یا نہ کریں, اور جو سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے, اس کو کرنا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اور انہوں نے پوری طرح ہمیں سپورٹ کیا. کراچی میں قادر میمن صاحب نے, لاہور میں نعیم شاہ صاحب نے, رانا منیر صاحب نے, اور جس سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں لوگ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنے دل کی بات کہتے ہیں, اپنے گریونسز شیئر کرتے ہیں, کوئی ایکسچینج آف تھاٹس ہوتا ہے, تو یہ ایونٹ ہونا چاہیے. ہم نے کہا 4 دن کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو ان کا آپ 3 دن پہ کر لیں اس کو, تاکہ لوگوں کے لیے بجٹ بھی ایک میجر ایشو بن گیا ہے. ٹریول کرنا اس کی کاسٹ, پھر یہاں پہ آ کے رہنا اس کی کاسٹ, اور یہ لیکن پھر فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا, اور لاہور ٹیکس بار کی ٹیم نے بھی ہمارے ساتھ مل کے شانہ بشانہ اس پروگرام کو جو آرگنائز کرنے میں پوری تنظیمی سے کام کیا, انہوں نے ڈیڈیکیشن سے کام کیا. اب جو بات اس پروگرام کے بعد نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. یہ بیسیکلی کوٹ ہے جسے میں اپنی زندگی میں فالو کرتا ہوں, اور اسی وجہ سے کل کے پروگرام نے ہم نے 2 سیگمنٹ کو چینج کیا, بیکاز آپ کو دنیا میں ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے, چینج. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں چینج کانسٹنٹ ہے, چینج ہوتا رہتا ہے. اب کتنی جلدی آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کتنی جلدی اس کو آپ کنسیو کرتے ہیں, کتنی جلدی آپ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, دیٹ از اپ ٹو یو. لیکن اس کی پہلی جو انسٹنٹ ہوتا ہے کسی انسان کا وہ کیا ہوتا ہے, نو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب اس میں سی ڈی یا ڈسکٹ میں جب ریٹرن آیا تھا پورے پاکستان میں شور مچا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا. میں نے اور میرے ساتھ کچھ لوگوں نے جو اس بات کو سمجھتے تھے ان کا یہ ہو سکتا ہے, اور بات آگے بڑھتے چلی گئی اور بڑھتے چلی گئی. آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب ڈکلیریشن جو ہے وہ آٹومیٹک ہونی چاہیے پاکستان میں. سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے کل جو ٹاپک رکھے اس میں اکانومی پہ ٹاپک واز ٹیکس, سنگل آؤٹ کوئی چیز نہیں ہے.
It is a part and parcel of economy. Because economy चलती है tax collection से, economy चलती है revenue से, economy चलती है आपको ये देखना है कि आपका future क्या है, आपने कहाँ से revenue generate किया है, non tax revenue और tax revenue. आपके tax collection क्या है, tax base क्या है, आपका non tax revenue क्या है, आपने privatization करनी है, आपने दूसरे measures करने हैं जिससे आपके revenues collect हो रहे हैं. But हमारे साथ ड्रॉबैक है, हमने इकोनॉमिस्ट को क्या कहते हैं इस पूरे प्रोसेस से निकाल दिया, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है. हमारे पड़ोसी मुल्क में एक फाइनेंस मिनिस्टर है जो इकोनॉमिस्ट है, मनमोहन सिंह साहब, जब उन्होंने पूरा प्लान आउट किया, आज उसकी मिसाल नज़र आ रही है 15-20 साल बाद कि उनकी इकोनॉमी जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रही है, वो लोगों को टेक केयर भी कर रही है, रेवेन्यू कलेक्शन भी हो रहा है, बिजनेस को भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है. सो वी नीड रियल इकोनॉमिस्ट टू लुक इनटू दैट, टू टेक केयर ऑफ आवर इकोनॉमी. हमें हमारे पास एडहॉकिज्म के जो मसाइल हैं वो उन मसाइल हम आप सब जानते हैं, उन्हीं मसाइल की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम्स हैं. दुनिया में गरीब मुल्क कोई नहीं होता, दुनिया में कोई मुल्क गरीब नहीं होता. दुनिया में वो मुल्क गरीब होता है जो उसके पास वसाइल हैं उनको सही यूज़ नहीं करता. अगर आपने वसाइल को सही यूज़ करें तो कभी आप गरीब नहीं हो सकते, और हमने इसमें बहुत कोताही की है. ये समझने की बात है, हम इस प्रोसेस से आउट नहीं हैं, हम बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं इस प्रोसेस का, इस इकोनॉमी का, इस पूरे पाकिस्तान के बिगाड़ का भी, और इसको आगे लेके अच्छे जाने के लिए भी हमारा रोल है. हम अपने आप को रिटर्न, ऑडिट, रिफंड, उससे हमें निकलना होगा, उससे ऊपर देखना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको एक इंसाइट है इकोनॉमी की, आपको एक इंसाइट है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की, आपको बिजनेसमैन आपको आके अपने मसाइल बताता है, आपको ग्राउंड की रियलिटीज़ बताएं. आपसे ज़्यादा किसी के पास इंफॉर्मेशन, फीडबैक और आपका डेटा किसी के पास नहीं है. सो डोंट कीप योरसेल्फ ओनली टू दैट एक्सटेंट कि जी मैं रिटर्न फाइल कर दूं, मेरे रिटर्न के मसाइल हैं, 30 तारीख को रिटर्न चला जाएगा. बिल्कुल आपका प्रोफेशनल वो कमिटमेंट है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इससे आगे नहीं जाना है. अगर हम बात कर रहे थे कल जो डिजिटलाइजेशन की, तो अगर हम देखें तो उस चीज़ों के बाद जो है वो हमें ये लगता है कि अगर डिजिटलाइजेशन को सही तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल जाएंगे. मसला क्या है पाकिस्तान में? एक ही मसला है, नॉन फाइलर और फाइलर. एक मसला है सिर्फ नॉन फाइलर और फाइलर. जब नॉन फाइलर फाइलर बन जाएगा मसला खत्म हो जाएगा. सो हम वो डिजिटलाइजेशन डिले किया जा रहा है, इंटेंशनली डिले किया जा रहा है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और हमें ये फोकस करना है. हम पाकिस्तान टेक बार पे भी हमने कल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये बात की है, हमें ये फोकस करना है कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है. कुछ लोग कहते हैं ये मसले का हल नहीं है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का यही हल है. मसले का हल नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान का यही हल है, बिकॉज हम वापस जाके मैनुअल उसको रीडू नहीं कर सकते. वी नीड टू पुश आवरसेल्फ अहेड. हमें आगे जाना पड़ेगा, हमें आगे जाके इसको यूज करना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट अगर आर इकोनॉमी, फाइलर नॉन फाइलर क्या मतलब है? इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं है. पॉइंट ऑफ सेल पे आता है, हम रोने खड़े हो जाते हैं. बारकोड की बात आती है, हम रोने खड़े हो जाते हैं. रिटेलर को डॉक्यूमेंट की बात आती है, हम रोने खड़े हो जाते हैं. मतलब लिटरली हमारा सिर्फ ये वो है कि जी किसी ना किसी तरह हमें सिस्टम से आउट रखा जाए. और अनफॉर्चुनेटली मैं हर एक को ये बात नहीं कह रहा, लेकिन हम उसको सपोर्ट करते हैं. तो उसको हमें अपने आप को उनके शूज से, मैं बात कर रहा हूँ, अपने आप को निकालना पड़ेगा. आप उनको उनके एडवाइस करें, उनको गाइड करें, बट डोंट टेक देम कि वो आपको आपके साथ अपने आप को यूज करें. तो ये आपको नहीं करना है. अब ये बात तो साबित हो गई कि कौमें जो है गमों से तबाह नहीं होती. जापान उसकी मिसाल. कौमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से तबाह होती हैं, कौमें कॉम्प्रोमाइज से तबाह होती हैं. और जब ये दोनों मिलते हैं
تو ایک ورڈ ملتا ہے جو ہر آدمی پتا کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں کرپشن. کرپشن ایک کوئی چیز نہیں ہے. کمپرومائز کانفلکٹ انٹرسٹ جو ہے نا, اور کانفلکٹ انٹرسٹ ہم ڈیلی اپنی روٹین لائف میں کر رہے ہوتے ہیں بڑی آسانی سے. سو ہمیں اپنے آپ کو وہاں سے بھی دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا کہ ہم کسی چیز پہ ایسے. اب اس وقت ہم واپس جا رہے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے گھر جائیں جہاں سے ہمارے دوست آئے ہیں. اب کیا چیز ہے, آپ نے ایک اچھا سیشن اٹینڈ کیا, آپ نے ایک اچھی گیدرنگ شروع کی. اب بیک ہوم کیا ہے؟ بیک ہوم از اے ٹائم ٹو ورک. اب آپ کو جا کے ڈیٹ کا انتظار نہیں کرنا, اب آپ کو جا کے ریٹرن پہ ڈیفیکٹ کا انتظار نہیں کرنا, آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اپنا. آپ نے جا کے ٹیکس اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو بتانا ہے کہ ریٹرن کی لاسٹ ڈیٹ 30 سپٹمبر ہے. آپ نے یہ نہیں بتانا ڈیٹ بڑھ جائے گی تو جا کے جو ہے وہ عمرہ کر کے آ جاؤ. آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا, ان کو کہنا ریٹرن فائل کرو ورنہ عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا تمہارا. ہم نے ریٹرنز پہ ہم نے ایکسرسائز شروع کر دی. جی سر, نہیں سر ٹکٹ نہیں ملے گا. تو ہم نے ریٹرنز کو ایگزامن کرنا شروع کر دیا ہے. ہم جو کلیجر ہیں ان کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں. ہماری ٹیم سلمان صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, زاہد علی صاحب کی کراؤں گا اس کو دیکھیں. ہم اس پہ FBI کو لکھنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ 2-3 دن میں ہمارے پاس فیڈ بیک آ جائے گا. تو یہ آپ اس بات سے بالکل کوئی فکر نہ کریں کہ ہم اس کو ٹیک کیئر نہیں کر رہے, لیکن اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں. لیکن جو ہے آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو اسی طرح دیکھنا ہے. یہاں میں لاہور ٹیکس بار کے صدر, ان کے سیکرٹری کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے جس طرح کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے. جتنی ڈیڈیکیشن سے کام کیا ہے, یہ سارا جو اس وقت یہاں پہ شو ہے 3 دن کا, اس میں ان کا میجر کنٹریبیوشن ہے, ان کی ڈیڈیکیشن کا, ان کی کمٹمنٹ کا ٹو دا کاز, اور یہ بہت اچھی بات ہے. ریان صدیقی صاحب کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈسپائٹ ان کی اپنی پرسنالٹی کے خلاف بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن یہ ان کے لیے ایک لرننگ کا کرو تھا کہ کس طرح مسکرانا ہے دل میں کچھ بھی ہو تو. تو انہوں نے اس کو بڑے احسن طریقے سے اس بات کو رول کو پلے کیا, اور میں سمجھتا ہوں جو میں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا تھا میں سوچتا تھا اندر کوئی بات ہے لیکن چہرہ مسکراتا. میں نعیم شاہ صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں. جب ہم لاہور گئے انہوں نے کہا کہ جی تو میں آپ کو پوری سپورٹ دینا چاہ رہا ہوں. میں قادر میمن صاحب کا بہت مشکور ہوں. قادر میمن صاحب نے ہمیں میجر فریم بتا دیا, اور انہوں نے ہمیں ایک جو ہے جس کہنا چاہیے الاؤ کیا, ڈیلیگیٹ کیا کہ آپ یہ کام کریں, اور جب انہوں نے سے شیئر کیا انہوں نے اپریشیٹ کیا. رانا مودی صاحب تو ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً موجود رہتے ہیں. باقی جتنے صدور ہیں ان کی گائیڈنس اور ان کی ہم آلویز ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں. ہمارے جتنے سینئرز ہیں ان کو طرف بھی ہم دیکھتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکس بار کا امیج کو انہانس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ پاکستان ٹیکس بار کا موقف جو ہے بڑی ہم جلدی اور بڑا کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لے کے آئیں. ہمیں بلوچستان ٹیکس بار کے ایشوز جو ٹریبیونل کے حوالے سے اس کا بھی ادراک ہے, ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ٹیکس لاز امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو CIT اپیل کے مسائل ہیں جس میں ریفرنس جانا ہے اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہم مسائل حل کریں گے. اور آپ کا کوئی ایشو ایسا ہے جس کو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں تو آئی ایم اوپن فار ایوری تھنگ. اور اس میں جو ہے آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں ایک ہمارا آفس, لیکن میں گروپ پہ کوئی چیز جائے گی تو میں اس کو ٹیک کیئر نہیں کروں گا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر ایک دفعہ ایمفسائز کر رہا ہوں, اف یو نیو اٹ کہ پاکستان ٹیکس بار ایڈریس کرے گی تو میں کسی گروپ پہ نہیں, آپ اسپیسیفکلی سیکرٹری صاحب کا واٹس ایپ آپ کے پاس ہے, میرا ہے, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا ہے, ان کو آپ بتائیں اور وہ ہمیں پاس آن کریں. یہاں پہ ایک صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا بھول گیا ہوں, ان کو مبارک, مطلب جن کی بڑی کوششیں جو اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ
کہیں نظر نہیں آئیں گے لیکن ہمیں پیچھے سے ایڈوائز کرتے ہیں. ان کا نام ہے محمد زبیر صاحب اور وہ اس پروگرام میں کیا یہ 8 مہینے میں زبیر صاحب نے جس طرح پاکستان ٹیکس بار کے ہر ایونٹ کو اون کیا ہے, اس کو سپورٹ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بالکل رانگ فٹ پہ جا رہے تھے. زبیر صاحب نے کہا یہاں ڈیزاسٹر ہو جائے گا, ہم واپس آ گئے. تو زبیر صاحب نے ہمیں اسٹمپ ہونے سے اور رن آؤٹ ہونے سے بتایا. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے واپس لے کے جائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. شکریہ آنریبل پریزیڈنٹ صاحب فار یور کائنڈ ورڈ. اب کچھ چہرے ایسے لاہور میں بھی تھے جنہوں نے ہماری آف دی ریکارڈ مدد کی, وہ سامنے نہیں تھے. ان میں عطل کیانی صاحب ہیں فارمر جنرل سیکرٹری, سیب اللہ خان صاحب ہیں فارمر وائس پریزیڈنٹ. سر آپ دونوں کا بہت شکریہ فار یور سپورٹ. اب میں آج کے ہمارے گیسٹ آف آنر ممبر پنجاب بار کونسل جناب فرحان شہزاد صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. To all the respected participants, my honorable presidium of the head table, office bearers of Pakistan Tax Bar Association, Lahore Tax Bar Association. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں ماں باپ کی دعاؤں کا. رانا منیر حسین میرے استاد, میرے ٹیچر, نعیم شاہ صاحب, عبدالقادر میمن صاحب, جناب پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن ممبر کاشف ممتاز صاحب, سیکرٹری ریحان صاحب, میرے پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار آفتاب ناگرا صاحب, منور صاحب, مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سینئر, ان کی دعاؤں کا, شہباز صدیق صاحب, جناب منیب انصاری صاحب, میاں زاہد صاحب سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, اور خصوصی دعا کے لیے پیر ملک بشیر صاحب کا جنہوں نے ہمیشہ ہر لمحے ہر جگہ ہر سٹیج پہ یہ رہنمائی کی. یہ کل کا سفر جو رانا منیر حسین صاحب کے ساتھ شروع ہوا 2002 سے آج آپ کے ساتھ آپ کی محبتوں اور دعاؤں سے جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ نے کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہاں آنے سے پہلے بطور سپریم کورٹ انرولمنٹ کی عزت سے بھی نوازا. اس میں زاہد عتیق صاحب کا, ہمارے استاد شیخ اکرم صاحب کا جو اس وقت موجود نہیں ہے, ان دونوں نے جو میرے لیے مہربانی کی, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ تمام دوستوں کا جو پورے پاکستان سے یہاں پہ موجود ہیں, ان کا نام لینا شروع کروں گا تو پروگرام مزید طوالت اختیار کر جائے گا. ہر دوست ہر ٹیکس بار سے یہاں موجود ہے, اور ہمیشہ 2008 سے آج 2024 کا سفر, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, قادر میمن صاحب کی سربراہی میں یہ پودا رانا منیر حسین صاحب کے ساتھ نعیم شاہ صاحب کی سربراہی میں شروع ہوا. وہاں ہم بطور پارٹیسپینٹ اور آج بھی ہم بطور لرنر ایک کارکن کے طور پہ آج شامل ہوتے ہیں. اس پروگرام کی کامیابی کے لیے پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن, لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ تمام دوستوں کی وجہ سے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے, آپ کی پیشنس ہیئرنگ کی وجہ سے, اور آپ کا یہاں پہ آنا ان کے لیے بہترین اور باعث سے آنر ہمیشہ رہا. ہم نے کچھ سیشنز جو اس دفعہ چینج کیے, پاکستان ٹیکس بار نے روٹین سے ہٹ کے صرف اور صرف ریٹرنز یا امینڈمنٹس یا 177 یا 122 یا ریٹس پہ ٹاپک سے ہم اب ایک اکنامک فورم کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. اس میں لاسٹ ٹائم انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کیا, جو کہ ایک وقت کی ضرورت ہے. پوری دنیا جس چیز کو کر کے آگے بڑھ رہی ہے, ہم آج بھی اپنی صرف ریسنٹ امینڈمنٹس کو اور اپنی ذاتی پریکٹس کو صرف ذہن میں نہ رکھیں, پورے ملک کو اور اس ملک کی ترقی کو آگے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کا فیوچر سوچیں کہ انہوں نے کل کو اس جگہ پہ آنا ہے, تو وہ
ہمارے لیے کیا کریں گے اور ہم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں چند گزارشات صرف آج کے اس فورم کی مناسبت سے اور کنکلوڈنگ سیشن کے حوالے سے. My respected President Pakistan Tax Bar, Appellate Forum, Commissioner Appeal is already online. تو کائنڈلی آپ ATIR کے ساتھ اس کو امیجیٹلی ٹیک اپ کر لیں. لا منسٹری میں جہاں جو ہیلپ آؤٹ ہم آپ سے کر سکیں گے میں جناب کی معاملت کرنے کو تیار ہوں. ظاہر ٹھیک صاحب قادر محمد صاحب رانا صاحب ہم تمام دوست لاہور سے موجود ہیں. ہمارے پاس ایک اپرچونٹی موجود ہے تو ہم اس میں اس کو ارلیسٹ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ ہو جائے گا جو کل ہم چیئرمین ATIR کو کہنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات میں نے لاسٹ جو اکاڑا اور ساری وال نے سیشن کیا تھا تو وہاں بھی قادر محمد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر PTBA کی لیجسلیشن کے حوالے سے کائنڈلی اس کو بھی آپ ایز اے بل ایز اے رجسٹریشن آپ پٹ اپ کریں. تو اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہماری جو ٹیکس بار کی افیلیشن ہے اور ریکگنیشن ہے وہ آپ کی اپر اسٹیج پہ ہو جائے اور بہتر ہم اس کو پریزنٹ کر سکیں. ہمیں ان کی صرف گرانٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم گرانٹ کے لیے یہ نہیں کر رہے, لیکن ہم اپنے آپ کو تمام پیرلل ICMA, ICAP, بار کونسل کی باڈیز کے ساتھ مل کے ان کو یہ شو کریں کہ ہم بھی اس ملک کے خیر خواہ ہیں. اپوائنٹمنٹ ہو ممبرس کی اس میں بھی سر کیونکہ ٹائم کوئی کافی زیادہ ہو جائے گا, صرف ایڈ آیا ہے لیکن کوشش کریے گا کہ وہ 6 ماہ سے پہلے یہ چیزیں بھی کور اپ ہو جائیں. اٹ از اے ڈائر نیڈ آف دا ٹائم. آپ کی تمام ذمہ داری ادھر شفٹ ہو رہی ہے, اس کو بھی ارلیسٹ دیکھ لیجیے گا. تقریب میں پاکستان ٹیکس بار کے پیٹرن رانا مرید حسین, عبد القادر میمن, سابق صدر پاکستان ٹیکس بار محمد نعیم شاہ, آفتاب حسین ناگرہ, محسن ندیم, پاکستان ٹیکس بار کے صدر انور کاشم ممتاز, جنرل سیکرٹری ریحان صدیقی, سینئر نائب صدور زاہد عتیق چودھری, فاروق مجید, نائب صدور طاہر بشیر مغل, جوائنٹ سیکرٹری سعید عرفان حیدر شاہ, انفارمر سیکرٹری عمران خان, سابق نائب صدور میں طاہر محمود بٹ, لاہور ٹیکس بار کے صدر شہباز صدیق, نائب صدر انیبہ اختر انصاری, جنرل سیکرٹری میاں محمد زاہد, کرنٹ سیکرٹری محمد حسن یوسف, جوائنٹ سیکرٹری احمد رضا, فراز فضل شیخ, محمد آصف رانا, جمیل اختر بیگ, رانا کاشف ولایت, طاہر محمود بٹ, سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرانس شہزاد, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شہباز قادر, ریاض حسین, افضل حسن قریشی, انور اسماعیل میو, عطر نوید کیانی, حسیب اللہ خان, محمد الزمان چودھری سمیت ملک بھر سے پاکستان ٹیکس بار کے عہدیداران ممبران موجود تھے.